अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं ना आपको अपनी जर्मनी की सच्ची कहानी, बिल्कुल सच्ची कहानी और सबसे मुख्तलिफ कहानी, यस ये भी है, और सबसे मुख्तलिफ और सबसे मुश्किल कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। रियली रियली रियली, ठीक है। अच्छा, जर्मनी में मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, 15-16 साल हो गए, लेकिन कुछ एक दो फ़नी वाक़यात भी हुए हैं। वो शायद ज़्यादा हुए हों, लेकिन मैं बताता हूँ कि मेरी देखिए, जर्मनी में जो भी इंसान आता है या जो भी लोग आते हैं, हर इंसान की एक अपनी कहानी होती है। किसी की बहुत सिंपल होती है, किसी की बहुत मुश्किल होती है, मैंने बताया नहीं कहीं की बहुत ही मुश्किल होती है। मैं कुछ ऐसे दोस्तों का भी जिक्र करूँगा जिन्होंने वाकई ज़िंदगी जर्मनी में एक मुश्किल वक्त गुजारा है, शायद मुझसे भी ज़्यादा मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा है। सुने बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पहले एक छोटा सा वाक़या सुन लें। मैंने पहले बताया है मुझे 15-16 साल हो गए जर्मनी में, 15-16 साल, ठीक है। और इस टाइम अल्लाह ताला के फजल से, विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। यहाँ जर्मनी में हमारा अपना लैंग्वेज स्कूल है, हम यहाँ पे लोगों को जर्मन ज़ुबान सिखाते हैं, और सही है, हज़ारों सैकड़ों लोग हमारे विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, मैं फिर बता रहा हूँ, सिर्फ महज़ अल्लाह ताला की वजह से लोग हमारे पास बेआइंस कर चुके हैं और लैंग्वेज सीख चुके हैं, ठीक है। हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हज़ारों लाखों लोगों ने जर्मन ज़ुबान सीख ली, 1 रुपया नहीं उन्होंने लगाया, और वो B1 पास कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ ना। अच्छा, हुआ पता क्या, जब मैं नया नया ना, अब यार कब की बात है, 2000 आप कर लें, 11 की बात कर लें, 2011 में मैं आया था, ठीक है। अब 11 और 11 22, 22 और 4 26, कितने 15-16 साल हो गए हैं। 15-16 ईयर्स, लॉन्ग टाइम, बड़ा लंबा अरसा होता है कि नहीं। अच्छा, मैं ना जब शुरू में आया तो ज़ाहिर बात है बंदे को जर्मन ज़बान तो आती नहीं है, और हम पहले ये स्कूल में भी नहीं भेजते थे। यकीन करें, जो 2011 में आए हैं वो मेरे पास साथ एग्री करेंगे कि आपको तो अपने किराए से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। आपको कैंप में जो पक्की किराए भी पड़ जाती थी, उससे किराए में आप रह सकते थे, सिर्फ खाना पीना लेके मार्केट तक जा सकते थे। अगर आपने किराए से बाहर जाना ना तो आपको इजाज़त लेके जाना पड़ता था, यकीन माने, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब तो हालात बड़े चेंज हो चुके हैं। आप पूरी जर्मनी जहाँ मर्जी आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं और लैंग्वेज सीख सकते हैं। अब वो हालात नहीं हैं। पहले 15 साल पहले जो हालात थे उससे आज का हालात बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे बताया, ना स्कूल जाते थे, ना लैंग्वेज, ना गल, ना बात। अच्छा, होता ये था कि अब मैं ना एक जगह गया, डोनर, भूख बड़ी लगी थी मुझे जनाब अली, शदीद भूख लगी हुई थी। यार बात है, यहाँ पे खाने पकाने के लिए देने वाला तो कोई नहीं था, खुद ही खाना पकाना, हर चीज़ खुद आपने करनी है, ठीक है ना। तो घर में तो बनाना खाना आता नहीं था। फिर ज़ाहिर बात है, जब पैसे मिलते या थोड़ा बहुत जो घर में बना लिया, खा लिया, पी लिया। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं काफ़ी दूर गया वैसे काम के सिलसिले में, सही है। तो ना वहाँ पे अब हुआ ये कि मुझे भूख बड़ी सख्त लगी हुई थी, शदीद भूख। मेरे 5 यूरो थे मेरे पास, ठीक है। और पहले 5 यूरो में डोनर मिल जाता था, ठीक है। अब तो शायद 10-12 का हो गया, 7-8 का हो गया। पहले तो 4-5 यूरो में ना बड़े आराम से बड़ा डोनर अच्छा मिल जाता था, ठीक है। अच्छा, तो डोनर मैंने खाया पेट भर के, और शदीद भूख, जैसे अक्सर देखा ना, भूख मतलब जल्दी तेज़ खा रहा होता है और बड़ा मज़े लेके खा रहा होता है, और मैंने बड़े मज़े लेके खाया डोनर। अच्छा, अब जब मैं उसको पैसे देने गया ना, तो उसने मुझसे पूछा कि भाई खाना मज़ेदार था। अब अब थोड़ी देर के मैंने सोचा, यार मैंने हर जगह पे मैंने ना जवाब दिया है, हाँ या ना में जवाब दिया है, ऐसे ना मैंने कहा, मैंने हमेशा ना हाँ कहा है। अब मैं कहता हूँ नहीं, ठीक है, अच्छा है, मैंने कहा नहीं। उसका चेहरा उतर गया ना थोड़ा सा, और मैंने फिर बाद में मुझे गौर किया, मैंने थोड़ा सा कि यार उसने मुझसे क्या पूछा है, मैंने थोड़ा सा गौर किया। मैंने कहा वो तो ये पूछ रहा था भाई खाना मज़ेदार है या नहीं, तो मुझे कहना था या। मैंने कहा यार मैंने जितनी जगह बात की है कि जब लोगों से मैंने हाँ या में बात की है, तो मैंने कहा मैं नहीं में जवाब देता हूँ, ठीक है। तो वो बेचारा ना थोड़ा सा उसका मुंह उतर गया। मैंने कहता है यार ये क्या कह रहा है, इतने मज़े से इसने डोनर खाया है। तो फिर कहता है ओके विशाल ना पे योर मनी, आप पैसे पे करें अपने, ठीक है। तो फिर उसका पैसे उसको पे किए, तो फिर मैं वहाँ से चला गया। ओके, सही है। तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं जर्मनी में, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो फिर बाद में मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा यार मैं जाके भी तेरा बर्गर बड़ा मज़ेदार है। मैंने कहा क्या कैसे कहूँ जाके, ठीक है। ये शुरू की बात है, अभी कुछ शायद कुछ हफ्ते ही हुए थे, कुछ 1-2 आधा महीना हुआ था मुझे जर्मनी में आए हुए ना, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए, मैंने जैसे बताया ना, हमें एक ही कैंप में इन्होंने रख दिया था। उधर ही आपने खाना पीना, ना स्कूल जाना, ना आपने कुछ करना, ना गल ना बात है।
تو پھر ہوا یہ کہ میں نے کہا یار میں تو یہاں پہ رہ نہیں سکتا، میں نے تو نہیں یہاں پہ رہنا، میں نے تو واپس جانا ہے، میں نے یہ فیصلہ کر لیا واپس جانے کا نا. میں نے کہا میں نے ٹھیک ہے اب، اور میں نے اسائلم کیس کیا تھا، 2-3 سال ہو گئے تھے اور میرا اسائلم کیس بھی پاس نہیں ہو رہا تھا. میں نے ان سے کہا کہ بھائی بات سنیں، مجھے واپس بھیج دیں، میں نے ادھر نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں، اپنا پاسپورٹ بنوا لیں، آپ کی ایمبیسی ہے ادھر فرینکفرٹ میں، ادھر ان کے پاس جائیں تو پاسپورٹ لے آئیں، ہم آپ کو واپس بھیج دیں گے. اچھا جب انہوں نے مجھے یہ کہا نا، اب میں نے بیہولڈے والوں کو جا کے کہا تو انہوں نے نا مجھے ایک وہ دے دیا، کیا کہتے ہیں وہ ڈولڈنگ دے دی مجھے. جو نارمل ویزا تھا 6 مہینے کا وہ واپس لے لی، یہ پتہ ہوگا آپ کو ڈولڈنگ کیا ہوتی ہے. وہ نا ڈولڈنگ مجھے دے دی، اوپر لائن لگی لال رنگ کی نا. ٹھیک ہے، میں واپس آ گیا. پھر مجھے لوگوں نے بڑا سمجھایا، گھر والوں نے بڑا سمجھایا، ترلے کیے، یہ کیا وہ کہ بھی ابھی نہ آؤ واپس، آپ ابھی ادھر ہی رہیں، آپ کے بچوں کا مستقبل ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ بچوں کے آپ کو واضح بھی آ رہے ہوں گے، اب تو ماشاء اللہ سیٹ ہے بچے الحمدللہ. ٹھیک ہے، 4 بچے ہیں میرے الحمدللہ. ٹھیک ہے، اور 4 بیٹے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بچے یہاں پہ سیٹ ہیں، خوش ہیں، ایوری تھنگ از فائن پرفیکٹ نا. اچھا میں وہ اسٹوری سنا رہا تھا آپ کو. تو پھر ہوا یہ کہ میں نے کہا مجھے واپس جانا ہے. اچھا میں گیا امبیسی والوں کے پاس، میں نے کہا بھائی صاحب اس طرح ہے کہ مجھے واپس جانا ہے پاکستان. تو ظاہری بات ہے ادھر ایئرپورٹ میں وہ آپ سے ثبوت مانگتے ہیں، تو مجھے پاسپورٹ بنا دیں. تو کہتے ہیں پاسپورٹ بنوانے کے لیے نا آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ کیا نام ہے، شناختی کارڈ ہے آپ کے پاس، یا کوئی چیز کوئی پروف دیں ہمیں. میں نے کہا میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میرے تو سارے کاغذات گم شم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا نہیں چیز ہے تو پھر ہم آپ کا کچھ نہیں بنا کے دے سکتے، نہ شناختی کارڈ بنا کے دے سکتے ہیں، نہ پاسپورٹ بنا کے دے سکتے ہیں. میں نے کہا میں نے واپس جانا ہے. پھر انہوں نے کہا جی ایک صفحے کا نا آؤٹ پاس ملتا ہے، اس پہ سارے سیف پہ ایک پیج ہوگا، اس پہ آپ کی فوٹو بھی لگی ہوگی، آپ کا سارا نام، ڈیٹ آف برتھ، ساری تفصیل ہے سوری اگر پتہ شتہ لکھا ہوگا وہ ہم لکھ کے آپ کو بنا دیتے ہیں، دین یو کین. ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں. تو وہ اسے کہتے ہیں آؤٹ پاس، میں نے بتایا نا ابھی، وہ آؤٹ پاس کہتے ہیں لے کے آپ چلے جائیں اور پھر وہ آپ کو بھیج دیں گے واپس. 24 گھنٹے میں بن بھی جاتا ہے. صبح اگر جا کے اپلائی کریں نا شام کو، اس کی فیس بھی پتہ نہیں تھوڑی سی فیس بھی مجھے پتہ نہیں یاد نہیں کتنی فیس ہے. اچھا وہ میں نے بنوا لیا. پھر میں نے جیسے بتایا نا مجھے گھر والوں نے بڑا سمجھایا. اب جیسے سمجھاتے ہیں کہ بھائی تم اتنے اچھے ملک میں ہو، یہ ہے وہ ہے، ان کو تو نہیں پتہ یہاں پہ ادھر آ کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کتنی ڈیفیکلٹیز ہیں، یہاں پہ کیا حساب کتاب ہے. ٹھیک ہے، کہ کس پروسیس سے بندے کو گزرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بندہ یار جو اپنی پاکستان میں ایک بہت ہی ایکٹیو لائف اگر گزار رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اگر وہ جابس کر رہا ہے، کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میں تو پاکستان میں گورنمنٹ ٹیچر تھا، اس کو انگلش ٹیچر تھا، وہاں پہ میں نے پڑھایا تھا. ٹھیک ہے، تو میرا تو سارا دن کا کام تھا. اور کہ 2-3 سالوں سے اب بالکل بند کیمپ میں یہ وہ. اوکے کئی لوگ تو واپس چلے گئے میرے دوست بیچارے، میں نے بتایا نا. پھر میں نے بھی چلے جانا تھا، میں نے بھی چلے جانے کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. پھر انہوں نے سمجھایا، پھر میں نے جیسے نہیں کہتے کسی کو ایموشنل بلیک میل کرنا، تو وہ کیا جناب علی. میں نے وہ پھاڑا ٹک 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 ٹک، میں نے کہا میں نے نہیں جانا. پھر اس کو تھوڑی بار میرے یار میں نے تو جانا تھا، یہ میں نے کیا کر دیا. تو پھر بہرحال مختصر یہ کہ اللہ کا فضل ہوا. ٹھیک ہے، کیس میرا پھر پاس ہو گیا. کیسے اللہ تعالیٰ نے کیس جو کہ دیکھیں ایک ایسا یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ ایک کیس جو آپ نے خود خراب کر لیا نا، لکھ بتا دیجیے میں نے تو واپس جانا ہے، تو میں تو نہیں یہاں پہ رہ سکتا، یہ ہے وہ ہے. تو اگر یہ بات آپ یہاں پہ مطلب اتنی مشکل لائف ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ پڑے ہیں کیمپ میں، یہ وہ. ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر جناب علی بس اللہ کے فضل سے، میں خاص اللہ کے فضل سے وہ کیس پاس ہوا. پھر اس کے بعد اگلا باقی پھر ظاہر بات آپ کی پیپر سیدھے ہو جائے نا آپ کے، اب جب آپ کو یہاں پہ پیپر مل جاتے ہیں پھر اس کے بعد باقی چیزیں خود بخود سیدھی ہوتی رہتی ہیں. مطلب کہ اس کے بعد آپ کا کام بھی شروع ہو جاتا ہے. پھر لائسنس کیا، پھر بچوں کو اسپانسر کیا، بچے آ گئے، فلاں تین سارے کام نا پھر ہوتے چلے گئے ود گریس آف اللہ. ٹھیک ہے، تو میں بتاتا ہوں میرے کئی دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا یہاں پہ شاید. ٹھیک ہے کہ وہ واچ کریں تو شاید ان کو اچھا نہ لگے، میں بالکل کا نام نہیں لوں گا. لیکن کچھ ایسے میرے بھی دوست تھے، انہوں نے بھی یہاں پہ بڑی اسٹرگل کی، لیکن انفارچونیٹلی ان کا کام نہیں ہو سکا، ان کو واپس بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے، اوکے. اور ان کا مجھے بہت دلی دکھ بھی ہے، میں دل سے ان کا دکھ محسوس کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی میری طرح کی سچویشن میں سے گزرے تھے اور ان کا بہت ہی ٹف ٹائم تھا. ان کے بھی پاکستان میں فیملی تھی ہے، بلکہ اب اپنی پاکستان میں فیملی کے ساتھ ہیں، جس میں نے بتایا انفارچونیٹلی ان کا کیس پاس نہیں ہو سکا. اور وہ میرے دوست تھے، یعنی کہ دوست تھے. ٹھیک ہے، اور ایک دو تو میرے کولیگ بھی تھے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ ایک تو میرا کولیگ تھا جو کہ میرے ساتھ کام بھی کرتا رہا. مجھے اس کا بھی مطلب کہ افسوس ہے کہ وہ میرے ساتھ مطلب کہ نہیں رہ سکے اور پھر ان کو جانا پڑا واپس کسی نہ کسی وجہ سے. تو بہرحال یہ چیزیں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں ادھر. ٹھیک ہے، تو دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جرمنی میں ٹھیک ہے ایک
لائف ہے لیکن اتنی آسان نہیں ہے لائف. میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں, ایک مشکل لائف ہے, ایک مشکل چیز ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. یہاں کے موسم بڑے سم ٹائم موسموں کی شدت ہوتی ہے, سم ٹائم ماحول کی شدت ہوتی ہے جو انسان کے لیے, ٹھیک ہے. ہمارے کلچر جو ہے وہ ہمارے لیے وہ نہیں جو ہمارے اپنے ملک میں ہوتا ہے, اور بے شمار چیزیں جو ہیں وہ جو ہم اپنے یہاں پہ مس کرتے ہیں جو ہمارے اپنے ملک میں ہوتی ہیں لیکن وہ ہمیں یہاں پہ بہرحال نہیں کسی صورت میں ہوتی. تو بہرحال ٹھیک ہے. تو میں نے جیسے بتایا, آپ جس طرح کہ آپ واچ کرتے ہیں ہماری ڈیلی ویڈیوز کو, لیسنس کو واچ کرتے ہیں اور جرمن سیکھ رہے ہیں, تو ایک وقت ایسا تھا کہ جرمن کا ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا, ٹھیک ہے. اب یہ کہ ہم نے ود دا گریس آف اللہ گرامر سیکھی ہے, گرامر کے ساتھ جرمن زبان سیکھ کے اب لوگ بھی سیکھ رہے ہیں الحمدللہ, بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. صحیح ہے, چلیں. بہت میں نے کہا چلیں, آج سے گرمی اتنی پڑ رہی ہے نا, میں نے کہا پڑھنے پڑھانے کو دل تو کرتا نہیں, چلا آپ کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ بھی کر لی جائے, آپ سے بات چیت کر لی جائے تھوڑی سی. چلیں, بہت شکریہ, خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.